قرآن کریم میں مہاجرین و انصار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایمان میں سبقت والوں اور ان کے بعد انہی سابق الاول اصحاب کی کامل و احسن اتباع کرنے والوں کی عظیم شان بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل سبقت کو ممتاز کر کے بیان فرمایا، پھر وصف سبقت کے بعد رضوان کا ذکر کیا، یعنی رضوان الہی حسب سبقت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے 7 ایمان لانے والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ سیدنا و مولانا عمار بن یاسر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اولین شہید ہیں۔ صحابہ کرام کے متعدد درجات ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر عام صحابی نہیں بلکہ عام صحابی سے کروڑوں درجے بلند کمالات کے حامل ہیں۔ آپ کی منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بدر و احد و بیت رضوان سمیت دیگر تمام غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ مستزاد یہ کہ آپ صاحب ہجرتین بھی ہیں، یعنی ہجرت حبشہ کے ساتھ ساتھ آپ کو ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ کی رفعت ایمانی کی شہادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے فرمائی ہے کہ عمار مشاشہ یعنی ہڈی کا وہ نرم حصہ جسے چبایا جا سکتا ہے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اسے صحیح سند کے ساتھ امام نسائی و امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ پھر ابن اساکر کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے۔ عمار کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر چکا ہے۔ آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ شیطان کا داؤ پیچ آپ پر نہیں چلتا تھا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت علقمہ کہتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا تو میں نے پوچھا یہاں کون مشہور شخصیت موجود ہے، تو انہوں نے بتایا حضرت ابو الدرداء۔ اس پر آپ نے کہا کہ تم میں ایسا شخص نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان سے پناہ دی ہے؟ ان کی مراد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاهْتَدُوا بِهَدِي عَمَّارٍ، میرے بعد عمار کے طریقے سے ہدایت حاصل کرنا، یعنی جس رستے پر عمار بن یاسر ہوں وہی ہدایت والا ہے۔ جنگ یمامہ میں ایک موقع پر مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی تو آپ بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر پکارنے لگے کہ اے مسلمانوں کے لشکر، جنت تو امن والی جگہ ہے، بھاگتے کہاں ہو، میری جانب آؤ، میں عمار بن یاسر ہوں۔ اس دوران ایک کافر نے آپ پر حملہ کر دیا تو آپ کا ایک کان کٹ کر زمین پر گر گیا اور پھڑکنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نہایت دلیری سے جنگ کرتے رہے۔ کسی نے آپ کو اس کٹے ہوئے کان کا تانا دیا تو فرمایا تم جس کان کے کٹنے کا تانا دیتے ہو مجھے یہی زیادہ پیارا ہے کہ خدا کی راہ میں قربان ہوا ہے۔
اس قدر عظیم الشان صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر تمام صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کر لاتے، ایسے میں عمار بن یاسر جذبہ ایمانی و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار دو دو پتھر لادے چلے آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْحَ عمار تقتلہ الفتنة الباغیة یدعوہم الی الجنة ویدعونہ الی النار۔ فرمایا گیا کہ اسے ایک باغی جماعت شہید کر ڈالے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب التعاون فی بناء المسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور حضرت عمار بن یاسر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باغیوں کے خلاف لڑتے ہوئے مقام صفین پر شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت عمار کی مشتاق ہے۔ اسے امام ترمذی میں روایت کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شیطان اور انسان سے جنگ لڑی ہے۔ پوچھا گیا، انسان سے جنگ لڑی ہے یہ تو سمجھ آتا ہے، مگر شیطان سے کس طرح جنگ لڑی؟ فرمایا، ایک مرتبہ دوران سفر ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو میں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے چل دیا۔ مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تمہارے پاس آئے گا اور پانی بھرنے سے روکے گا۔ جب میں کنویں کے قریب پہنچا تو ایک سیاہ کالا شخص تیزی سے میری جانب لپکا اور کہنے لگا، جب تک کوئی گناہ نہیں کر لوگے میں پانی بھرنے نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ ہم دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اچانک میں نے اس کو پچھاڑ ڈالا اور قریب پڑا ہوا پتھر اسے دے مارا۔ اس کی ناک زخمی ہو گئی اور چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے بعد مشکیزے میں پانی بھرا اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ میں نے عرض کی، جی، اور پورا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، وہ شیطان تھا۔ حضرت عمار بن یاسر امیر المومنین خلیفہ راشد ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 21 مہینے تک کوفہ کے گورنر رہے۔ تاریخ ابن عساکر کے مطابق حضرت عمار بن یاسر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں لڑتے ہوئے 7 یا 9 سفر کو مقام صفین پر 93 برس کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ اسلام کے وہ پہلے شہید ہیں جن کا سر جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان متین کے اہتدوا بہدی عمار کے مصداق عظیم سابق و اول و افضل صحابی رسول سیدنا عمار بن یاسر کے منہج و مسلک حق پر تا دم آخر قائم و دائم رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔